بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے عنقریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار داخل ہوں گے۔ ہر قسم کی تعریف، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اس خالق کائنات، مالک ارض و سماء، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی ذات اقدس مطہر کے لیے، اور ان گنت بے شمار لا تعداد ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، پانی کے قطرات سے بھی زیادہ درود و سلام امام کائنات، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، آمنہ کے لال، پیکر حسن جمال، والی بطحا، بدر الدجا، سید العلا، منبع رشد و ہدا، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات، آج ہر انسان اپنے جسم کے بارے، اپنے گھر کے بارے، اپنے کاروبار کے بارے، کہیں اس کو پریشانی رشتہ داروں کی طرف سے، کہیں پریشانی اپنی اولاد کی طرف سے، کہیں اپنی بیوی کی طرف سے، کہیں اپنے کاروباری شریک لوگوں سے، کہیں بازار کے لوگوں سے، کہیں محلے کے لوگوں سے، ہر کوئی آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ حضرات، اگر کوئی بیمار ہو وہ حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی سنیاسی سے رجوع کرتا ہے، وہ حکیم ڈاکٹر یا سنیاسی اپنی عقل و فراست اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں، لیکن ان سب سے اعلیٰ، ان سب سے عرفہ، ان سب سے بہتر، ان سب سے عظیم تر، اگر ہر انسان اپنے پریشانیوں، اپنی مشکلات، اپنے غموں اور افکار کو اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کرے، اللہ علیم بذات الصدور بھی ہے، اللہ علیم و قدیر بھی ہے، اللہ رحیم الرحمن بھی ہے، اللہ فعال لما یرید بھی ہے، اللہ خالق کائنات بھی ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ 70 ماؤں کی شفقت، 70 ماؤں کا پیار ایک طرف کر لیا جائے تو میرے رب ذوالجلال کی رحمت اور پیار اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آج ہم کوئی چھوٹا دیکھو، کوئی بڑا دیکھو، کوئی اعلیٰ دیکھو، امیر دیکھو، غریب دیکھو، کوئی بھی، کوئی افسر دیکھو، کوئی متحد دیکھو، کوئی نہ کوئی ہر جگہ کوئی پریشان ہے۔ میرے رب نے، رب ذوالجلال نے ان تمام چیزوں کا حل اپنی اس کلام پاک میں فرما دیا ہے
کہ میں اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، ان کی ہر طرح کی ابھی پریشانی اس کے دل میں آتی ہے، زبان پہ نہیں آئی، پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اللہ اس سے بھی باخبر ہے، علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ حضرات، دنیا کے لوگ امیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر اعلیٰ ہو، صدر ہو، حاتم طائی ہو، حاتم طائی سے بڑا ہو، کوئی بھی ہو، اس سے بار بار مانگا جائے وہ منہ پھیر لیتا ہے، وہ اعراض کر لیتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے خالق کائنات کی یہ صفت ہے، اس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، نہیں پکارتے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ ان سے ناراض ہو کر ان کو جہنم ذیل الخار داخل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اہل ایمان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اے ایماندارو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والو، اے ایماندارو، اے دار اسلام کے اندر داخل ہونے والو، تم اللہ کو صبح و شام بہت زیادہ یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور اس کی تسبیح و تحلیل، اس کی پاک دامنی، اس کی پاکیزگی، اس کی تعریف صبح و شام بیان کرو۔ جب تم یہ کرو گے، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، تو اللہ تم جب اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تم عرش بریم پر، تم صدہار کے علاقے میں، تم صدار سٹی کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ تمہیں اپنے عرش بریم پر یاد کر رہا ہے، تم اپنے گھر والوں کے پاس سامنے یاد کرتے ہو، اللہ اپنے مقربین فرشتوں کو جمع کرتے ہیں کہ آؤ بندو، آؤ میرے فرشتوں، میرے یہ بندہ مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے یاد کر رہا ہے، میں اس کو یاد کر رہا ہوں، میں اس کی تعریفیں کر رہا ہوں، یہ میرا مقرب بندہ، یہ میرے قریب بندہ، یہ میرا برگزیدہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ پھر اللہ اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، وملائکتہ، اور اللہ کے رحمت کے فرشتے جڑے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تمہیں اندھیروں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، افکار سے تمہیں نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور تمہیں کس کی طرف لے آئے؟ اللہ تمہیں شادمانی کی طرف لے آئے، فرحانی کی طرف لے آئے، فرح سرور کی طرف لے آئے، تمہیں خوشی کی طرف لے آئے، تم پر بہاریں آ جائیں، تم پر رحمت کی بارش نازل ہو جائے۔ اللہ فرمائے سے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں سے بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ یہ دو صفتیں رحمان اور رحیم، رحمان تو پوری دنیا کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی، کافروں کے ساتھ بھی، اور مشرق والوں کے ساتھ بھی، مغرب والوں کے ساتھ بھی، اور شمال اور جنوب والوں کے ساتھ بھی، کالوں کے ساتھ بھی، گوروں کے ساتھ بھی، اور امیروں کے ساتھ بھی، غریبوں کے ساتھ بھی، جو اس کو سجدہ کرنے والا اس کو بھی ساتھ بھی رحمان ہے، جو نہیں اس کو سجدہ کرنے والا اس کے ساتھ بھی رحمان ہے۔ لیکن رحیم سے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، رحیم صفت رحیم صرف مومنوں کے لیے، صفت رحیم
صرف مومنوں کے لیے ہے. ایماندار آپ ہو جائیں, اللہ کی صفت رحمیت جوش میں آئے گی اور اللہ آپ پر رحمت کی بارش عطا فرمائے گی. اور فرمایا کہ مجھے پکارنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں, کوئی اس کے لیے خاص جگہ نہیں, کوئی اس کے لیے کوئی خاص علاقہ نہیں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے آقا, میرے پیارے پیغمبر, جب بھی میرے بندے میرے متعلق پوچھوں کہ میں کس وقت پکارا جائے, کہ وہ کیسا ہے اللہ ذات, وہ کس طرح ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. دنیا کے امیر لوگ, دنیا کے آپ کے لیڈر لوگ, دنیا کے آپ کے رہبر لوگ, کبھی ان کو نیند آتی ہے, کبھی وہ اپنے خاص کام میں مصروف ہو جاتے ہیں, کبھی وہ کہیں کسی اپنے حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کی بات نہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اللہ رب ذوالجلال کی وہ ذات اقدس ہے جو ہر وقت, ہر لمحہ اور دنیا کی ہر زبان سنتے ہیں, دنیا کی ہر بات, ہر زبان اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں. حضرت سلیمان پیغمبر اپنی قوم کو لے کر باہر بارش کے لیے جا رہے ہیں. بارش کے حسانی کا سما تھا, کئی عرصے سے بارش نہ ہوئی, تو اپنے قوم کو لے کر باہر جا رہے ہیں. اور آگے ایک چیونٹی اپنی ٹانگوں پر کیے ہوئے اللہ کو پکاری بارش کے لیے. حضرت داؤد پیغمبر, سلیمان پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واپس ہو جاؤ, اللہ نے اس کیڑی کی آواز, اس چیونٹی کی پکار کو سن لیا اور تم پر نازل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا کوئی بنے تو صحیح, اللہ کا کوئی اپنے برگزیدہ بندہ تو بن جائے, اللہ کا فرما بدار تو ہو جائے. اللہ تو اپنے بندوں کی سننے کے لیے ہر لمحہ, ہر وقت, دن رات, صبح شام, اور 24 گھنٹے 12 مہینے پورا سب پوری زندگی اللہ اپنے بندوں کی باتیں سنتے. صرف ہم میں کمی ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پکارتے, ہم اللہ کو نہیں پکارتے, اللہ کو یاد نہیں کرتے, اور اللہ کا ذکر اذکار. فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. انا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اپنے بندہ جس طرح کا اللہ کی ذات کے ساتھ گمان کرے اللہ اسی طرح ہو جاتا. اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ وہاں اولاد کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. فرمایا کہ اپنے زکریا کا ذکر تو کرو جب انہوں نے علیحدگی میں, رات کی تنہائی میں, رات کے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا. کہیں کوئی سن نہ لے کہ بابا زکریا کیا کر رہا ہے, کون سی دعا کر رہا ہے, کون سی دعا کر رہا ہے, کیسی دعا کر رہا ہے. اے اللہ میں بوڑھا وشتعال الراس شیبہ, اے اللہ میں بال سفید ہو چکے ہیں, ہڈیوں کے اندر مخ ختم ہو چکی ہے اور ہڈیوں نے ماس چھوڑ دیا ہے, لیکن ولم اقم بدعائک رب, یا اللہ میں تیرے دعا سے, اپنی دعا سے نا امید نہیں ہوں, مجھے امید ہے میری اللہ تو میری دعا سنے. اس انداز میں پکارے اور یقین ہو کہ میں نے رب کو پکارا ہے, اس کسی کو نہیں پکارا, اللہ میری پکار ضرور سنے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے ذرا تھوڑی سی گریہ زاری تو کرو, کوئی فقیرانہ انداز بناؤ اور فقیروں کا انداز بنا کر, اور رات کی تنہائیوں میں, رات کی تہجد کے وقت اٹھ کر دعا تو کرو. اور آج کے لوگ اعلان کرتے ہیں میں نے یہ
یہ صدقہ خیرات کرنا ہے اپنی بڑائی کے لیے، اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے۔ اللہ میری اور تیری بات سننے کے لیے آسمانی دنیا پہ رہتا ہے۔ ان اللہ ینظر الی السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من طالب فاطلب لہ، اور آسمان دنیا پہ اللہ اعلان کرتے ہیں۔ ہر رات ایسے ہوتا ہے، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں، ہم ساری رات ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، ہم ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، ہم اپنے محفلوں میں لگے رہتے ہیں، ہم سارا دن اسی بات میں دولت حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی کوئی پریشانی ہو، فرمایا کہ جب انسان آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ کی ذات آتی ہے تو اس وقت انسان وضو کر کے 2 نفل ادا کر کے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو پکارنا شروع کر دے، اللہ میں نے اس وقت سر نہیں اٹھانا جب تک میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ دعا قبول کرتے ہیں، ادھر ایک ہاتھ سے مانگو دوسرے ہاتھ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، لیکن مانگنے کا انداز ہو، طریقہ ہو، سلیقہ ہو۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر مانگنے کا طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، جس میں اور تمنے ہوتی ہیں اور خواہشات ہوتی ہیں اور باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت زکریا پیغمبر اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اذ نادى نداء خفیا واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ میری بیوی جب جوان تھی اس وقت بچہ جننے کے قابل نہیں تھی، اب تو وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب لاغر ہو چکی ہے، لیکن اے اللہ ولم اکم بدعائے ربی شقی، لیکن مجھے اے اللہ میرے گھر سے پوری امید ہے، پوری یقین ہے مجھے، تو اے اللہ میری دعا سنو۔ یہ سورہ مریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرما دیا ہے کہ یہ زکریا پیغمبر علیہ السلام انہوں نے اللہ کو پکارا، اور پکار کے پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے دیا؟ فرمایا کہ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک ایسا وارث عطا کر، میری اس علم نبوت کا وارث ہو جائے، اور جو میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اس کو عام جاری اور ساری رکھے۔ اللہ نے ایسی دعا سنی، فرمایا کہ یارث من آل یعقوب وجعلوا ربی رضیہ، اے اللہ میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو جائے، اور اس کو اے اللہ برگزیدہ بھی بنانا، اپنے ہم محبوب بنانا۔ اللہ نے پھر جب یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا آپ نے ہمیں پکارا ہے، ہمیں بلایا ہے، دعا کی ہے، انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور وہ بچہ فرمایا اس کا میں نے ہی نام رکھا، اس کا اللہ کہتے ہیں میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ اور دنیا کے لوگوں تمہیں اللہ بیٹے دیتا ہے، کوئی باپ نام رکھتا ہے، کوئی ماں نام رکھتی ہے، کوئی دادا نام رکھتا ہے، کوئی عالم یا خطیب نام رکھتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑے آدمی کو تلاش کرتے ہیں۔ اب اللہ نے یقین کے ساتھ حضرت زکریا نے اللہ کو پکارا، اور پھر دیکھیں اللہ نے کیسی دعا سنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے زکریا، تو آپ نے ہمیں اس وقت پکارا جب دنیا کی تمام امیدیں حکمتیں بیکار اور ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرمایا کہ میرے ہاں ہر چیز، فرمایا کہ جہاں سے دنیا کا کاریگری ختم ہو جاتی ہے اللہ کی، فرمایا وہاں سے اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے اس حالت میں اللہ زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، اللہ بیٹا بھی دیں گے، نام بھی ہم رکھیں گے، اور ساتھ فرمایا وَلَمْ نَجْعَلْهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اور اس نام کے پہلے کوئی دنیا میں بچہ نہیں تھا، اور فرمایا کہ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي، اللہ نے خوشخبری سنا دی۔ پھر حضرت زکریا کہنے لگے اللہ کیا ہے وہ میرے اندر یہ راشا تاری ہے، بال سفید ہے، داڑھی سفید ہے، یہ پلکیں سفید ہے، ہر قسم میں چلنے کے قابل نہیں، میں چل پھر نہیں سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا،
میری بیوی جوانی میں بانج تھی اور اب تو وہ بوڑھی ہو چکی ہے. فرمایا زکریا تو نے ہمیں پکارا نا, ہم کو پکارنا, مجھے تو اسباب کی ضرورت نہیں, میں بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ بناتا ہوں. فرمایا کہ قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, اے اللہ زکریا میں نے تجھے پہلے پیدا بھی کیا تھا, تیرا ذکر تک نہیں تھا. پھر حضرت زکریا نے کہا اللہ رب اجعل لی آیا, میرے لیے کوئی نشانی بنا دے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا. اور فرمایا کہ 3 دن بات نہیں کرنی, گفتگو نہیں کرنی, روزہ رکھ لینا بات کرنے کا. اور فرمایا کہ اور محراب میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتے رہے 3 دن لگاتار. ہاں فرمایا اللہ بیٹا عطا فرمایا. اللہ نے زکریا پیغمبر ایسا پیغمبر فرمایا, نبی پیغمبر بنا, بیٹا بھی دیا, نام بھی رکھا, اور پیغمبری بھی دی, نبوت بھی عطا کر دی. اور فرمایا ساتھ ساتھ کیا ہے وہ حسورا, اور فرمایا بالکل گناہوں سے پاک بیٹا عطا فرمایا. حضرات اللہ کی ذات وہی ہے, اللہ کی ذات وہی ہے, اسی صرف اس بات میں ایک لمحہ ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں. کمی تو ہم میں کمی ہے, ہم میں کمی ہے یا, اور اس لیے اللہ کو پکارے. اللہ پکار کو سننے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو پکار کر نبی علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے حیات مبارکہ میں ایک آدمی نے دعا کی, اور دعا سے پہلے یہ کلمات کرے اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم انت اللہ لا الہ الا انت. یہ کلمات یاد کریں, جب دعا کریں یہ کلمات پہلے پڑھیں. اور انشاءاللہ نبی علیہ السلام فرمان ہے, یہ میری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے, اور رب کائنات کی قسم نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام فرمایا جو یہ کلمات پڑھ کے دعا کرے گا اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی, ہر دعا اس کی قبول ہوگی. اور فرمایا گیا اللہم لک الحمد اللہم انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس صحابی نے دعا یہ کلمات کہے, فرمایا جو بھی یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا, جو بھی دعا کرے گا وہ دعا قبول کرے گا. اس لیے حضرات دعا کریں اور اللہ کو پکاریں. اللہ پکارنے کو سنتا ہے, لیکن ہمیں پکارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ طریقہ ہمیں عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دیا, اپنے صلحاء کو دیا, صحابہ کرام کو دیا. نبی علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ میدان احد میں شہید ہو گئے, اور انہوں نے اتنا قرضہ چھوڑا, میرے جتنے باغ تھے, جتنی جائیداد تھی, میں ادا نہیں کر سکتا تھا, وہ بیچ کر بھی ادا نہیں ہو سکتی تھی. تو دعا کی, فرمایا کہ نبی علیہ السلام جتنے تیری کھجوریں ساری جمع کر. اس نے جمع کی, دعا کی, اور جتنے قرض دار سے قرض خواہ تھے ان کو بلا لیا, سب کو قرضہ ان کا سب اتار دیا, اور ڈھیر اسی طرح ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. کوئی آدمی مقروض ہے, نبی علیہ السلام فرمایا یہ دعا کو, اگر احد پہاڑ کے برابر قرضہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے اتار دے. اللہ مغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. یہ کثرت سے انسان کوئی پڑھے, اللہ اس کے جتنے بھی قرضے ہوں گے سارے اتار دیتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ایک دعا فرمایا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی علیہ السلام فرمایا من قال لا الہ الا اللہ, فرمایا کہ جس نے یہ دعا صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی, قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قال 3 مرات استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ والحی القیوم واتوب الیہ, یہ دعا 3 مرتبہ صبح پڑھ لے, 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے. فرمایا کہ اللہ وَإِن كَانَ
وَإِنْ كَانَ ذُنُوبُهُ مِثْلَ عَدَدِ وَرَقِ الشَّجَرَةِ وَإِنْ كَانَ عَدَدِ رَمْلٍ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَ عَدَدِ أَيَّامِ الدُّنْيَا. فرمایا نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر اس کے گناہ پہاڑوں درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، یہ اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اور اس کے گناہ پوری دنیا کے دنوں کے برابر ہوں، اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم ادھر ادھر کی دھکے کھاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مماثل له۔ نبی علیہ السلام نے ایک آسان سی دعا فرمائی ہے، فرمایا کہ من قرأ آیۃ الکرسی فی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ جو مسلمان نمازی آدمی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، ایک آیت ہے، فرمایا کہ اس کو کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک رہی، سیدھا جنت میں ہے۔ صرف ایک موت حال ہے، جب اس کو موت آنی ہے سیدھا اس نے جنت میں جانا ہے۔ انسان 5 وقت کا نمازی بنے اور آیت الکرسی کو اس نیت سے پڑھے، اللہ تیرے نبی کے فرمان کے مطابق، اے اللہ مجھے اس آیت پر، آیت کرسی پر پورا میرا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، جو اس آیت کریمہ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا اس مکمل یہ ایمان و یقین ہے، اور اے اللہ میں اس لیے پڑھتا ہوں، اے اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت کا وارث بنا دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انت شافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما رب اغفر وارحم خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کرسی لے آؤ، کرسی